اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درس حدیث میں آج آپ کے لیے جو میں تحفہ لایا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت سے متعلق چند حدیثیں آپ کو سناؤں گا، جس سے آپ کے ایمان میں اور تقویت حاصل ہو اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو مال و جا لوگوں کے پاس ہے اس سے اعراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ یہ ہے اخلاص، مطلب خالص اللہ رب العزت کی محبت اور لوگوں سے محبت، مال سے محبت نہیں، بلکہ نہ اپنے مال سے نہ دوسروں کے مال سے۔ اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے تو بالکل اللہ رب العزت کی جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں نا ان سے بے رغبتی اختیار کرو۔ ایسے رہو دنیا میں کہ دنیا تم میں نہ رہے۔ بازار میں جاؤ لیکن گزرتے رہو، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اسے کھیل تماشا ہی ہوتا ہے اللہ رب العزت، اور یہ آزمائش کا ذریعہ بھی رکھا۔ ہم تو بازاروں میں بہت دن لگتا ہے نا، پوری دنیا کو بازار بنا دیا گیا لوگ۔ میں دبئی ہو گیا، وہاں دیکھا میں نے کیا چمک ہے، کیا بازار ہے، کیا جگہ سے مال ہے۔ آپ اپنے یہاں دیکھ لیں، دلی میں اگر آپ گڑگاؤں وغیرہ میں چلے جاؤ، وہاں کے مال دیکھ کے اندازہ نہیں ہوگا آپ کو کہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے امریکہ میں ایسے تو مال بازار بنا دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا بدترین جگہ کون سی ہے تو بازار بتائے بدترین۔ سورہ مومنون ہے، اس کی 88 نمبر آیت میں اللہ کی محبت سے متعلق آیتیں آئیں، اور اس میں پوچھا کہ کون ہے اللہ کی صفات جو تمہیں پناہ دیتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو پناہ دیتا ہے، اور آپ دیکھ لو آپ کے دکھوں میں آپ کو صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میرے تعلق سے مل کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں۔ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو جو لوگوں سے محبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے نہیں ہے، یا اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، اپنی چودراہٹ، اپنی پارٹی، اس وجہ سے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی وجہ سے محبت ہے نا، اور آپ یقین کریں یہاں مرکز میں جتنے آنے والے لوگ ہیں، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر لوگ اللہ رسول کی محبت میں آ رہے ہیں، کیونکہ نہ یہاں مسلک ہے، نہ برادری ہے، نہ کوئی جماعت ہے۔ ہم نے بڑا بڑا مسجد میں بھی لکھوا دیا یہاں بھی بار بار، کیونکہ ہر جماعت کے لوگ الحمدللہ یہاں آتے ہیں، تبلیغ جماعت کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی، اور یہاں اہل حدیث بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، تو بریلوی بھی ہیں، آپ نہیں جانتے لیکن یہاں الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے اللہ رسول کی محبت میں آپ یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ محبت چاہیے اللہ کو۔ سورہ زمر اس کی 38 نمبر آیت میں اللہ نے کہا پوچھو آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، سب کہیں گے اللہ نے۔ مطلب مشرک بھی مانتے اللہ کو ہی ہیں، پرمیشور جو کہتے ہیں نا، پرم میشور، مطلب جو پرم ہے وہ ایک ایشور ہے۔ باقی اور بتوں کو مانتے ہیں، شرک تو کرتے ہیں، لیکن ایک پرمیشور کو سبھی مانتے ہیں۔ وہ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو تم سے دور نہیں کر سکتے اس آیت میں۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہی پریشانیوں کو ٹال سکتا ہے، بھروسے کرنے لائق بھی اللہ ہی رب العزت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جو ان کا درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید بھی ان پر رش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں صرف اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے نہ لین دین کا تعلق۔ قسم ہے اللہ کی ان کے چہرے نورانی ہوں گے
اور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں ڈر نہ ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں غم نہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ اخلاص اور نیت کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کا رتی برابر جو عمل ہے وہ پہاڑوں سے ہی بڑا ہوتا تھا۔ تو عمل سے زیادہ جو اہمیت رکھتی ہے نا وہ اخلاص ہے، کہ اگر آپ نے صرف اللہ کے لیے کوئی کام کیا اخلاص کے ساتھ، چاہے چھوٹا ہی کرا، وہ بہت بڑا کام کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ اگر اللہ کی وجہ سے آپ بیٹھتے ہیں اکٹھے ہو کے، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو سعادت ملی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق اور اپنے نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اور میرے اہل بیت کو میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھو۔ جامع ترمذی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ آیت 165 میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی جیسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں لوگ، ایسی محبت کرنے والے کافر ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، شدید تر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ہم اس کی کتنی شکر گزاری ادا کر رہے ہیں۔ یہاں جو اللہ نے کہا کہ تمہیں رزق اور نعمتیں دیتا ہے اللہ، ایک آنکھ آپ کی جو ہے آپ کو اس کی ویلیو نہیں پتہ۔ اگر میں آپ سے 2 کروڑ روپے دے کے 2 آنکھیں مانگوں تو آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت کی ایسی ہے جو اربوں خربوں روپے میں بھی لوگوں کو ہاتھ، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، پیسے ہیں ان کے پاس، اربوں روپے خرچ کر کے وہ آنکھیں نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو کیسی، مطلب کون سی ایسی بیماری ہے جو میرے پاس نہ آتی ہو، اور آپ یقین کرو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ میں روتا نہ ہوں شکر میں اللہ کے کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہر چیز دے رکھی۔ کس طرح ہم لیٹرین میں بیٹھ کے ایک دم فارغ ہو جاتے ہیں، کس طرح پیشاب کر لیتے ہیں، کیسی مردانہ طاقت ہو، مطلب کیسے ہمارے دماغ کا معاملہ ہو، ذرا سے کسی کی چول ہل جا یہاں ہم اسے بیٹھانا پسند نہیں کرتے کہ اور مریضوں کو دقت کرے، صرف دماغ ہلا ہوا کہ خوبصورت لڑکے، مطلب برا حال ہوتا ہے۔ ایسی ایسی بچی جوان، انہیں اپنا ہوش ہی نہیں، نہ اپنے کپڑوں کا نہ اپنے پردے کا۔ تو یہ ذرا سے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو بنا مرضی کے آپ کو پیدا کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کی ٹانگ توڑ دے، آپ کی آنکھیں پھوڑ دے، آپ کو دھسا دے، آپ کو لٹوا دے، آپ کو مرڈر کرا دے، کیا نہیں کر سکتا وہ؟ لیکن پھر نہیں کرتا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو بھی تو اس سے ایسی محبت چاہیے۔ تو یہاں جو حدیثیں ہیں یہ اللہ کی محبت ہی کی حدیثیں ہیں، تو اپنا مزاج دیکھیں، اپنا کھنگال لیں اپنا آپ کو۔ یہاں جو غیر اللہ کی محبت ہے، سورہ عنکبوت میں آیت 41 میں اللہ نے کہا کہ وہ مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور اللہ کی محبت جو ہے جس نے اللہ کی رسی پکڑ لی اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ توبہ ہے اس کی 24 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں گنوائیں، وہ آپ کو گنوا دوں کہ اگر اللہ رسول کی محبت سے وہ چیزیں آپ کو زیادہ عزیز ہیں تو پھر آپ عذاب کا انتظار کرو۔ عذاب کو یہ نہیں ہے کہ قیامت میں آئے گا، ہماری زندگی میں عذاب ہمیں دکھتے نہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں زندگی میں عذاب، جو ہمارے کسی پیارے کو کینسر ہو جائے، جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری ماں کو کینسر ہو گیا یا ہمارے باپ کو کینسر ہو گیا، یا کسی ہماری بہن کی اولاد نہیں ہو رہی وہ تڑپ رہی، یا کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کیسی کیسی تکلیفیں عذاب کی شکل میں۔ تو یہاں اللہ نے کہا آیت نمبر 24 سورہ توبہ ضرور پڑھنا آج آپ کہ اگر کسی کو باپ، بیٹے، بھائی، عورتیں اور خاندانی رشتے، مال، تجارت اور جدادیں اللہ اور کے رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو وہ عذاب کا انتظار کرے۔ سورہ دہر ہے قرآن میں، اس کی 8 اور 9 نمبر آیت میں بھی اللہ سے محبت کرنے والے فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور شکر گزاری میں اور ان پہ احسان ہی گزارتے ہیں۔ کھانا کھلانا اللہ کا کام ہے، آپ لوگ ضرور جن کی حیثیت ہے چاہے 2-4 ہی لوگوں کو کھانا باندھ دو، ضرور کھانا کھلایا کرو بھوکوں کو، اور اس میں یہ بھی نہ دیکھنا امیر غریب، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ بس آپ اپنی طرف سے لنگر جاری کر دو، اپنی طرف سے 2-4 ہی لوگوں کو کھانا کھلاؤ جیسی حیثیت ہو۔ کوئی موقع دکھے گھر کے باہر کوئی دکھا غریب، فوراً چاہے اسے تھیلی میں لا دو کھانا اندر دے، دیکھو کیا ملتا ہے اللہ رب العزت سے ذرا سے کھانے کی وجہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے مال، اپنے باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔
یہ حضرت عمر کا جو واقعہ ہے نا، جب ان سے پوچھا تھا تو وہ میں کئی بار آپ لوگوں کو سنا چکا کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو سوائے اپنی جان کے، تو حضور نے کہا بات نہیں بنی عمر. پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد وقفہ لیا، سوچا، پھر کہا اللہ کے رسول اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو. تب ان کا ایمان مکمل ہوا. تب حضور نے کہا حضرت عمر جیسے آدمی کو تو آپ چٹول لیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے. اور جو سورہ نساء ہے اس کی 31 سے 33 نمبر آیت میں اللہ سے دوستی کی علامت یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے. اللہ رسول کی اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے ہمیں ان آیتوں میں دیا. آیت سورہ مائدہ کی 92 نمبر آیت میں اطاعت سے جو منہ پھیرے اللہ اس سے بری ہے. اور سورہ نساء آیت 64-65 میں رسول کا فیصلہ خوش دلی سے ماننے والے ہی ایمان والے ہیں. اگر ہمیں کوئی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو بری لگتی ہے نا، کوئی ان کا فیصلہ، کوئی ان کی حدیث، تو آپ یقین کریں وہ ایمان سے فارغ ہیں آپ لوگ. اللہ کے رسول کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنے بھی فیصلے ہیں، انہیں خوش دلی سے آپ اگر اختیار کر لو گے 60-70 سال کی زندگی میں تو آپ کی آخرت بن جائے گی. تو یہاں اسی بات کا ذکر ہے. آپ یقین کرو اللہ کے رسول کی ایسی محبت تھی صحابہ کو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہجرت والی رات تھی تو یہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تھک گئے تو کندھے کو اٹھا لیا اور پتھروں کو ننگے پیر چلے، ننگے پیر لہو لہان تھے پیر. اور جب غار میں پہنچے تو ماں حضور کو غشی آ گئی، نیند آ گئی. حضور نے ان کے سانوں پہ سر رکھے، آنکھ لگ گئی تو سارے سوراخ انہوں نے بند کر دیے اس ڈر سے کہ کوئی ناک کوئی بچھو نہ نکل جائے. اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان میں گھسیڑ دیے. 1-2 سوراخ رہ گئے، کپڑے ختم ہو گئے تھے، بس اتنے کپڑے رہ گئے تھے برہنہ نہ ہو جائے. تو پھر انہی سے ہی ان سوراخوں کو بند کرنے کے لیے دونوں سوراخوں دونوں اپنے پیر لگا دیے کہ میرے نبی کو کوئی ناک نہ کاٹ دے. ان پیروں پہ ناکوں نے ٹسا اور زہر پھیل گیا پورے جسم میں. محبت کی انتہا ہے. وہ غار یار کہلاتے ہیں. غار یار اسی وجہ سے آپ نے سنا ہو نام ابوبکر صدیق صاحب کا کہ غار یار تھے وہ. اور وہاں جب پیر لگا دیا، ڈسا ہے جب ناکوں نے، اور جسم سارا نیلا ہو گیا اور درد کی شدت سے آنسو نکلے. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سو رہے تھے ان کے رخسار مبارک پہ گرے تو گرم گرم آنسو سے حضور کی آنکھ کھلی. تب حضور نے دیکھا کہ ابوبکر کی تو حالت بہت خراب. تب کہا حضور نے کہ تم مجھے اٹھائی دیتا. تب حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا. پھر وہاں جو ہے اب میں آپ کو انتہا بتا رہا محبت کی، جو میں ان کا واقعہ بتا رہا نا حضرت عمر کا، کہ انہوں نے کہا نا حضور آج سے مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، تو ہر قافلے میں کبھی آگے کبھی پیچھے رہتے تھے کہ حضور پہ کوئی تیر نہ آ جائے، کوئی وار نہ ہو جائے، پہلے میری جان جائے گی. حضور پہ کوئی معاملہ نہ ایسا آ جائے کوئی دشمن جو ہے وار نہ کر دے. جب وہ طائف میں پتھر مارے جا رہے تھے نا تو حضرت زید بن حارثہ صاحب تھے جو منہ بولے بیٹے بھی تھے. کبھی پتھر آگے سے آتے تھے، آگے سے چپٹ جاتے تھے، پتھر پیچھے سے آتے تھے، پیچھے سے چپٹ جاتے تھے. سارے پتھر اپنے جسم کو دے رہے تھے، اس کے باوجود بھی پتھر لگے حضور کو اور لہو لہان ہو گیا جسم اور اتنا خون نکلا کہ جوتے مبارک بھی بھر گئے. آپ نے سنا ہوگا واقعہ. تو میں صحابہ کی آپ کو جانی ساری دکھا رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حد درجے کی محبت تھی ان صحابہ کو. تو ہمارے دلوں میں ایسی محبت ہو تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہے. آج کی آخری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں. ایک یہ کہ اللہ رسول کی محبت اس کو تمام معاشرہ سے زیادہ عزیز ہو، مطلب تمام دنیا کے مال و دولت سے. دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی اسے محبت ہو صرف اللہ کے لیے ہو، مطلب اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اس سے بھی محبت اس وجہ سے کہ اللہ رسول کا حکم ہے. تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے ایسی نفرت اور اذیت محسوس ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. سورہ حجرات آیت 2 سے 5 میں اللہ رب العزت نے پروٹوکول بیان کیا ہے نبی کا کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا ہے، ایسا نہ ہو تمہارے تمام اعمال غلط ہو جائیں تمہیں خبر بھی نہ ہو. اپنا کوئی پروٹوکول اللہ نے پورے قرآن میں بیان نہیں کیا، لیکن اپنی نبی کا پروٹوکول بار بار بیان کیا. یہ بھی کہا کہ جب تم نبی کو آواز دو تو ہلکی ہلکی آواز دو، اور اگر تم آواز نہ دو تو بہتر ہے وہ اپنی مرضی سے باہر نکلے. ایک جگہ یہ کہا کہ کبھی تمہیں دعوت میں بلائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھنا،
نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی شرم میں تمہیں نہیں کہتے اٹھ کے آ جائے گا. صحابہ کرام محبت میں بیٹھے رہتے تھے نا کہ حضور کا دیدار ہی کرتے رہے، حضور کی باتیں سنتے رہے. تو اللہ نے ٹوک دیا قرآن میں. تو نبی کا پروٹوکول اس طرح سے بیان کیا کہ آواز جو ہے وہ اونچی نہیں کرنی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا آج کل کس طرح کی آواز اونچی کرنی. آج چیک کریں آپ کہ جتنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین دے گئے اس سے آگے نہیں بڑھنا. اگر آپ اس سے بڑھتے ہیں تو آپ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر دیں. یہ آج الحمدللہ درس